زارون سے شادی کرنے کے بعد موہنی کی زندگی بڑی دردناک ہونے والی ہے۔ زارون سے شادی کر کے موہنی کو لگتا تھا کہ اسے دنیا کی تمام آسائشیں اور خوشیاں حاصل ہو جائیں گی، لیکن خوشیوں کا تعلق دولت سے بھلا کہاں ہے؟ جہاں دولت ہوتی ہے وہاں خوشیاں کہاں رہ جاتی ہیں؟ ایسا ہی کچھ موہنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ موہنی زبردستی زارون کی زندگی میں گھس جاتی ہے۔ زارون مجبور ہوتا ہے اور موہنی کی بات مانتے ہوئے اس سے کورٹ میرج کر لیتا ہے اور اچانک اس کو اپنی ماں کے سر پر لا کر بٹھا دیتا ہے۔ اس کی ماں موہنی کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے اور اپنے بیٹے زارون سے کہتی ہے کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے اگر تم نے اپنی بہن ساشا کی نند سے شادی نہ کی تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بہن کا گھر بھی نہیں بس پائے گا اور اسے طلاق ہو جائے گی، تو بہتر ہوگا جس طرح اس لڑکی کو چور دروازے سے لائے ہو ویسے ہی 2-4 دن اس کے ساتھ گزار کر اپنا شوق پورا کر اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اس شادی کی تشہیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر موہنی اڑ جاتی ہے اور کہتی ہے ہم نے نکاح کیا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو یہاں پر زارون کی ماں کہتی ہے ایسے 10-12 نکاح یہ کر چکا ہے اور اسے لڑکیوں کا شوق ہے، جب تم سے دل بھر جائے گا تو تمہیں بھی اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ لیکن موہنی کی قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا، یا موہنی کا غرور کچھ اس طرح سے ٹوٹنا تھا کہ زارون جو ہے وہ بہت شدید بیماری میں مبتلا ہو کر اس کی ڈیتھ دکھائی جائے گی اور موہنی بیوہ ہو کر ایک بار پھر اپنے باپ کے گھر آ جائے گی، جہاں پر اس کی وہی سوتیلی ماں اس کو سنبھالے گی، وہی ماں جسے آج موہنی منہ نہیں لگاتی، اسی ماں کی چھاؤں میں موہنی اپنے دن رات بسر کرے گی۔ باپ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس طرح موہنی جو ہے اپنی ماں سلمیٰ کے ساتھ ہی رہے گی۔ اب اسے سلمیٰ کی سچائی اور اس کی خلوص نظر آنے لگے گا، لیکن مسکان اور ایان کو خوش دیکھ کر موہنی بالکل بھی خوش نہیں ہوگی۔ اب اسے ایان کی ضرورت ہے، وہ ایان کے پیچھے ایک بار پھر پاگل ہو جائے گی اور ایان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن کا گھر برباد کرے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسکان بار بار موہنی کو وارن کرتی ہے کہ اگر آپ بیوہ ہو گئی ہو تو میرا کیا قصور بہن، میرا گھر کیوں برباد کر رہی ہو، کیوں ایان کے پیچھے پڑ گئی ہو ہاتھ دھو کر؟ موہنی کہتی ہے اصل میں ایان آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو وہ ہر وقت فون کر کے مجھ سے میری خیریت اور مجھ سے میری ضرورت کی چیزیں پوچھتا رہتا ہے۔ مسکان اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسکان کے گھر اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایان اور مسکان کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن موہنی کے آ جانے سے ایک بار پھر ایان جو ہے وہ بہک جائے گا اور وہ موہنی کی باتوں میں آ کر مسکان سے اپنا رویہ بدلنے لگے گا۔ دھیرے دھیرے موہنی اور ایان میں دوستی بڑھتی چلی جائے گی اور اس طرح موہنی جو ہے مسکان کو تنگ کر کے بہت خوش ہوگی، جس پر ایان کہتا ہے تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ تمہیں کسی کو پریشان کرنے میں بڑی خوشی ملتی ہے کیا؟ تو تبھی موہنی کہتی ہے کسی کو نہیں، صرف مسکان کو۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ کس طرح مسکان عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موہنی کے شر سے اپنے شوہر کو بچائے گی، اپنا گھر بھی بچائے گی، اور کس طرح موہنی کو اس بار منہ کی کھانی پڑے گی جب ایان اسے دھتکار دے گا، اور جب ایان کو فیصلہ کرنا ہوگا تو ظاہر ہے وہ مسکان کا ہی ہاتھ تھامے گا اور یہ موہنی کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوگی۔ تو یہاں موہنی کا غرور جو ٹوٹ جائے گا تو پھر سب کچھ ہی بکھر جائے گا، لیکن یہاں موہنی کی ماں جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اپنی بیٹی موہنی کو سنبھال لیتی ہے۔ تو کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے اور مزے کی ہے اور کافی اچھی چٹپٹی اسٹوری ہے۔ آپ کو موہنی اچھی لگتی ہے یا پھر مسکان؟ ضرور بتائیں۔